السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلباء اور طالبات، بالعموم تمام طلباء اور طالبات اور بالخصوص اکیڈمی قرآن اینڈ سنہ آن لائن اکیڈمی کے طلباء اور طالبات، یہ ویڈیوز ہم ان تمام طلباء کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اچھی آواز میں پڑھنے والا بنائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف، با با، دونوں ہونٹ جب ملتے ہیں تو با نکلتا ہے، با۔ تا، یہ زبان کی نوک اوپر جو کے سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ پر زبان کی نوک لگائے تو تا نکلتا ہے، تا۔ سا سا، زبان کی نوک سامنے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ، زبان کی نوک سامنے کے جو اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے لگانا ہے۔ سا سا، اچھی طرح مشق کرنے کے لیے آپ ایک آئینہ لیں، سامنے رکھیں اپنے، اور زبان کی نوک کو سامنے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے کناروں پر ان کے کنارے پر لگائیں تو سا نکلے، سا کی آواز نکلے گی، سا۔ جیم، یہ زبان کا بیچ والا حصہ اوپر کے تالو پر لگائیں گے، بالکل اوپر، بیچ کے زبان کے بیچ کے اوپر کا جو تالو وہاں پر لگائیں گے تو جیم جیم۔ ح ح، یہ حلق کا بیچ والا حصہ، ح۔ خ خ، یہ حلق کے شروع والے حصے سے نکلتا ہے، اپنا جو تھروٹ ہے گلا، اس کے شروع والے حصے میں بالکل بالکل آگے والا حصہ، خ خ۔ جیم ح خ، یہ تینوں حروف بالکل ایک جیسے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جیم کے بالکل پیٹ میں بیچ میں ایک نقطہ ہے، اور ح یہ نقطہ کے بغیر ہے، بیچ میں بھی نقطہ نہیں ہے، اوپر بھی نقطہ نہیں ہے، تو یہ ح ہے۔ کیا ہے؟ ح۔ اور خ، خ کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور یہ تینوں حروف بھی ایک جیسے ہیں، فرق صرف نقطوں کا ہے۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور تا کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ دو نقطے ہیں، اور سا کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ تین نقطے ہیں۔ تو تین نقطہ ہے تو سا، دو نقطے ہیں تو تا۔ تا، زبان کی نوک کو اوپر سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ پہ لگانا ہے، تا۔ الف با تا سا جیم ح خ خ، یہ شروع والے حلق سے نکلتا ہے، خ۔ دال دال، یہ بھی زبان کی نوک کو سامنے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ پہ لگانا ہے، دال، بالکل تا کی طرح، تا دال۔ ذال، یہ بھی زبان کی نوک اور سامنے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے پر لگانا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ذال۔ رو رو، زا زا زا، یہ زبان کی نوک کو نیچے کے جو دو دانت ہیں سامنے اور اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے اوپر لگانا ہے، زا۔ اور یہیں سے بالکل سین، سین کی آواز نکلتی ہے۔ زبان کی نوک نیچے کے جو دو دانت ہیں ان کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے، اور اوپر کے دو دانتوں کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے، تو زبان کی نوک کو یہیں پر لانا ہے۔ یہ نیچے کے دو دانت ہیں اور یہ اوپر کے دو دانت ہیں، زبان کی نوک کو بس یہاں لانا ہے، ایسا۔ سین سین،
شین شین، صاد صاد صاد، یہ سیم جہاں سے سین کی آواز نکل رہی تھی وہیں سے صاد کی بھی آواز نکلے گی. فرق اتنا ہے کہ صاد کی آواز موٹی ہوگی اور سین کی آواز تھوڑی پتلی ہوگی. سین، اور یہ کیا ہے؟ صاد صاد، صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے. اور یہ ہے ضاد ضاد، زبان کی کروٹ اور اوپر کے دانتوں کا جو مسوڑھا ہے اس کے وہاں پر لگائیں گے. ضاد تو تو، جہاں سے تا کی آواز نکل رہی تھی زبان کی نوک اوپر کے دو دانت یعنی ثنایا علیہ کی جڑ پہ زبان کی نوک کو لگائے تو تا نکلتی ہے تا. پھر سیم وہیں سے تو کی آواز نکلتی ہے، بس تو کی آواز موٹی ہوتی ہے. تو تو، اور یہ ہے وا، اس کے بھی نکلنے کی جگہ وہی ہے جہاں سے تا کی آواز نکلتی ہے، جہاں سے ذال اور سا کی آواز نکلتی ہے. وا وا، زبان کی نوک کو سامنے اوپر کے جو دو دانت ہیں ثنایا علیہ کے کنارے سے وا کی آواز نکلتی ہے. وا کی آواز موٹی ہوتی ہے اور سا اور ذال کی آواز یہ باریک ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے. تو سا زبان کی نوک اوپر سامنے کے دو دانتوں کے کنارے سا، وہیں سے ذال اور وہیں سے وا وا وا، وا کی آواز موٹی ہوتی ہے. عین عین، یہ بیچ والے حلق سے جہاں سے ہم حا نکالتے تھے بس وہیں سے عین عین. غین 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 غین، یہ بھی شروع والے حلق سے نکالیں گے جہاں سے خا کی آواز جہاں سے نکلتی ہے وہیں سے غین کی بھی آواز نکلتی ہے. غین غین. فا فا فا. قوف قوف، زبان کی جڑ بالکل لاسٹ والا حصہ زبان کا، زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگائیں تو قوف نکلتا ہے. زبان کی جڑ بالکل لاسٹ والا حصہ قوف، اوپر کے تالو سے لگائیں تو قوف نکلتا ہے. قوف. کاف، بالکل یہ سمپل ہے کاف. لام لام. میم، یہ بھی دونوں ہونٹ ملتے ہیں تو میم نکلتا ہے. میم لام، بالکل سمپل ہے یہ. لام میم. نون نون. واو واو واو. ہا ہا. اور یہ ہے حمزہ حمزہ حمزہ. یا کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں. یا الف. ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں. الف با تا سا. زبان کی نوک ثنایا علیہ کا کنارہ سا. جیم، زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو. ح بیچ حلق سے. خ بالکل شروع والے حلق سے. دال، زبان کی نوک اوپر ثنایا علیہ کی جڑ. ذال، زبان کی نوک ثنایا علیہ کا کنارہ. ذال. رو. ز، زبان کی نوک اور ثنایا سفلا اور ثنایا علیہ کے بیچ میں لے کے جائیں گے تو وہاں سے ز کی آواز نکلتی ہے. ز از، ایسا. یہ ثنایا سفلا ہے سامنے کے نیچے کے دو دانت، اور یہ ثنایا علیہ ہے ایسا. زبان کی نوک کو یہاں پر لے کے آئیں. از یہ دونوں دانتوں کے بیچ میں، یہیں سے
ایسا دونوں دانتوں کے اوپر از از از، یہ ثنایا سفلی ہے، یہ ثنایا علیہ ہے، زبان کی نوک کو یہاں لانا ہے، از اس طرح یعنی جڑ پہ لانا ہے، دونوں دانتوں کے اوپر رکھنا ہے، از اس طرح، زا زا زا، سین شین شین، صاد صاد، اس کے بھی نکلنے کی جگہ زا اور سین کی جو جگہ ہے وہیں سے صاد کی بھی آواز نکلتی ہے، وہیں سے صاد نکلتا ہے، تو زبان کی نوک کو ہم ثنایا سفلی کے اوپر لائیں گے، ثنایا سفلی اور ثنایا علیہ کے اوپر لائیں گے، تو اور آواز کو موٹی رکھیں گے، صاد صاد، ضاد، یہ زبان کی کروٹ کو اوپر کے دانتوں کے مسوڑھے پہ لگائیں گے، جو بالکل کنارے والے دانت ہیں ان مسوڑھوں پر، ضاد، تو تو تو، یہ بھی بالکل جہاں سے تا کی آواز نکلتی تھی وہیں سے تو بھی نکلتا ہے، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ یعنی سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ بس آواز موٹی ہوگی، تو وہ، زبان کی نوک ثنایا علیہ کا کنارہ یعنی سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے لگانا ہے لیکن آواز موٹی ہوگی، وہ، عین، بیچ والے حلق سے، عین، غین، فا قوف قوف کے اوپر دو نقطے، کاف سمپل، یہ زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو، قوف ایسا بالکل زبان کا جو لاسٹ والا حصہ ہے اس کی جڑ یعنی آخر والا زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو، قوف ایسا، قوف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا بالکل سمپل، ہا، یہ ہا اور یہ ہا دونوں میں فرق ہے، ہا یہ بیچ والے حلق سے، ہا اور یہ بالکل سمپل ہے، ہا منہ کھول کر، حمزہ، یا اور یا۔ انشاءاللہ ہم پھر اس کی مشق کریں گے اور ایک ایک حروف کا الگ الگ مخرج آپ کو تفصیل میں بتائیں گے انشاءاللہ، اور اس کا فوٹو بھی انشاءاللہ ہم اسکرین پر چسپاں کریں گے تاکہ آپ بآسانی ان سارے حروف کی ادائیگی کو سیکھ سکیں۔ بارک اللہ لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔